لقد من اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 صدقہ کرنا، نمبر 2 معاف کرنا، نمبر 3 تواضع اختیار کرنا. پہلی بات جو فرمائی گئی وہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یعنی جب انسان اللہ کی خاطر اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے دینے والے کے مال میں کچھ کمی ہو گئی ہے، لیکن اپنی روح کے اعتبار سے دینا مال کو بڑھاتا ہے، مال میں برکت اور حقیقی اضافے کا سبب ہے، نہ کہ کمی کا ذریعہ. دینے سے جب ایک شخص سے مال دوسرے کی طرف جاتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے احساس محرومی ختم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب معاشرے کے تمام افراد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور دینے کا کلچر فروغ پاتا ہے تو اس سے دلوں کے اندر ایک قناعت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب ہر شخص لینے کی بجائے دینے کی طرف توجہ رکھتا ہے تو مال معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے. جیسے خون ہمارے جسم میں اگر سرکولیٹ کرتا رہے، گردش کرتا رہے، تو اس کے سارے اعضاء یعنی جسم کے سارے اعضاء بہترین طریقے پر کام کرتے ہیں. اور اگر جسم کا کوئی ایک حصہ اس میں خون گردش نہ کرے تو مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. اس سے جسم کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، یعنی مجموعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح جب مال معاشرے کے ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو جاتا ہے اور دینے کی بجائے بخل کا کلچر فروغ پاتا ہے تو اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور مال کی صحیح سرکولیشن یا دولت کی گردش کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے کچھ افراد معطل ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے آگے مزید کسی قسم کے بہتر کام کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس کے برعکس وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دھوکے، فریب اور چوری ڈاکے سے کام لیتے ہیں اور دوسروں سے زبردستی مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے جو کلچر فروغ پاتا ہے یا جو احساسات معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ترقی کا باعث نہیں بنتے، تنزل کا باعث بنتے ہیں. تو یہاں پر بطور خاص یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم مال خرچ کرنے والے ہوگے تو اس سے معاشرہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، مجموعی طور پر معاشرے کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور اگر صدقہ نہیں ہوگا اور مال مخصوص جگہوں پر جمع ہو جائے گا تو اس سے معاشرے کے اندر وہ خیر اور بھلائی عام نہیں ہو سکتی. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے
تو اس کا مال کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب میں، اور اس کا فائدہ اور صلہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزائش عطا فرماتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ تو گویا ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ انسان کے لیے جزا اور بدلے کے اعتبار سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ بظاہر آخرت کے اعتبار سے فائدہ بتایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں صدقہ کرنے سے اور دوسروں پر مال خرچ کرنے سے اس کے فوائد دنیا میں بھی ایک معاشرے کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے 1 کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور خیرات کرنے والوں کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1 لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مال انسان صدقہ کرتا ہے وہ بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ اس طرح بڑھتا ہے جیسے گھوڑے کا بچہ اگر اس کی پرورش کی جائے تو ایک مضبوط گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح 1 لقمہ نہیں رہتا، اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کے ہاں 1 پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ خرچ کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم ینفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی تم دینے والے بنو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، کیونکہ اگر تم نے روک لیا تو تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ اور جو شخص دیتا نہیں اس سے اگر مال روک لیا جاتا ہے تو مال میں اضافہ تو نہ ہوا، یعنی دینے سے بظاہر کمی نظر آتی ہے، لیکن دینے والے کو جب اس کے صلوں میں اور ملتا ہے تو حقیقت میں اضافے کا ہی سبب بنتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر قرآن پاک میں اور آتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، یعنی تمہیں کمی آنے نہیں دیتا۔ وقتی طور پر اگر ایک چیز تمہارے ہاتھ سے گئی اور اس سے زیادہ تمہیں بدلے میں دے دی گئی دنیا میں بھی تو کم تو نہ ہوا، لیکن اگر ایک شخص روکتا ہے اور اس سے روک لیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیوکا علیکی، کہ تم روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔ وقا کہتے ہیں تھیلی کے اس دھاگے کو کہ جس سے تھیلی کا منہ بند کیا جاتا ہے، فرمایا کہ تم اس سے تھیلی، پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرس یا بیگ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، کپڑے کی تھیلیاں عموماً ایسی چیزیں رکھنے کے لیے بنائی جاتی تھی، اس تسمے سے یا اس ڈوری سے منہ باندھ دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس تھیلی کا منہ ڈوری سے باندھ کے مت رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رزق باندھ دیا جائے گا۔ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، روکنے والوں کا اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی وہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کو سزا دیں یا بدلہ لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے کچھ دکھ پہنچتا ہے، تو اس کا یہ ری ایکشن یا اس کا جو جوابی رویہ ہے اس سے متوقع ہوتا ہے کہ اب اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو ایسے موقع پر کیا تلقین کی گئی کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور جو شخص کسی کا قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا اور وہ آئندہ کے لیے اور زیادہ شیر ہو جائے گا، لیکن
یہ اصول بظاہر درست نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے سے انسان کا وقار اور مرتبہ جس طرح بلند ہوتا ہے وہ بدلہ لینے سے نہیں، اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کی صفت کے طور پر وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ انسان ناگواری کا اظہار نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے قصور کو معاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھے۔ سورۃ الشورى میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مانند، یعنی اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنا کسی کا قصور ہو یا جتنا کوئی ظلم کرے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ نور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی آج تم بندوں کے قصور معاف کر دو تو کل اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کریں گے، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کر دیا جائے؟ لہذا دنیا میں بھی جو شخص معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسا شخص جو دنیا میں دوسروں کی غلطیاں اور قصور معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے گا اور اپنی محبت میں ان کو داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جسے کچھ دیا جائے تو وہ شکر گزار ہو، اور جب وہ قدرت پا جائے یعنی اپنے ستانے والے پر تو غفرہ، اس کو معاف کر دے، وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب وہ غضبناک ہو تو اپنے آپ کو روک لے۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، اور نہ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ یعنی آپ کے اچھے اخلاق میں سے جو بہترین خوبی تھی وہ کیا کہ آپ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے اس کام کو اختیار فرماتے جو نسبتاً آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو توڑا جاتا تو آپ خدا کے لیے اس سے انتقام لیتے، یعنی آپ اگر کبھی کسی سے بدلہ لیتے تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے بدن کو کچھ صدمہ پہنچے، یعنی کسی کی طرف سے کچھ چوٹ لگ جائے، کوئی مثلا کوئی سے پش کر دیا، دھکا لگ گیا، کونی لگ گئی، یا اچانک کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی اور دوسرے کو صدمہ پہنچا، تو وہ صدمہ پہنچانے والے سے اس کا بدلہ نہ لے بلکہ اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث یعنی اس کی اس معاف کرنے کی وجہ سے اس شخص کا ایک درجہ بلند کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، یعنی ایسے شخص کے لیے درگزر کا وعدہ ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ ہے تواضع اختیار کرنا، یعنی عاجزی اختیار کرنا، کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ کوئی شخص جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان عاجزی اختیار کرے تو لوگ اس کے سر چڑھ جاتے ہیں یا یہ کہ اس کو اور زیادہ دباتے ہیں،
اس لیے بہتر ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے یا ایسا رویہ اختیار کرے کہ کسی کی جرت نہ ہو کوئی بھی زیادتی کرنے کی. تو یہ فلسفہ بھی اس حدیث کی روح سے درست نہیں، کیونکہ عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پسند ہے، اور جو شخص تکبر کا مقابلہ عاجزی کے ساتھ کرتا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ کمزور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اور محبت اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور خود کو دوسروں پر مسلط کرے. قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ مومنوں میں سے ان کے لیے جو آپ کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے بازو جھکا کر رکھیے، یعنی عاجزی اختیار کیجئے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ بندے آپس میں تواضع اختیار کریں حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، یعنی مال یا حسب نسب یا کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی پر اپنی بڑائی نہ جتائے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تواضع کا نمونہ تھے. آپ کی تواضع صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو بہت سمجھدار تھے یا جن کا کچھ مقام تھا معاشرے کے اندر، ان کے لیے بھی آپ انتہائی ہمبل اور مہربانی کا معاملہ کرنے والے تھے کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے افراد تھے یا جن کی بظاہر کوئی سے نہ تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو خود سلام کرتے، ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے. اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں بھی آپ ہاتھ بٹاتے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو تشریف لے جاتے. تو بہرحال مجموعی طور پر یہ حدیث ہمارے اندر بہترین اخلاق کی ضامن ہے اگر ہم اس پر عمل کریں. سب سے پہلی چیز یہ کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دوسری چیز یہ کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنا انسان کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی، اس حدیث میں جیسا کہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملتا ہے تو تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ صدقے کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کوئی شخص کس حد تک صدقہ کر سکتا ہے؟ جی، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ایک آیت میں آتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا صدقہ کریں، کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو. تو یہ آیت ہمیں ایک بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کتنا صدقہ کریں یا کیا چیز صدقہ کریں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی ضروریات کو دیکھے، پھر ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھے جو اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان سے ابتدا کرو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد ایک حصہ انسان دوسروں پر بھی خرچ کرے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرتے ہوئے انسان اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر ہمسایوں کو، پھر جو اس کے سامنے ضرورت مند لوگ ہوں، اور پھر اس کے بعد دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے. ہر انسان کی اپنی لمٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ خود فاقہ کاٹ کر اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر انسان سب کچھ صرف باہر والوں پہ خرچ کر دے. ہر معاملے میں اعتدال زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جس میں اعتدال اختیار کیا جائے، یعنی اعتدال کی روش سب سے پسندیدہ روش ہے. تو اس میں اگر انسان اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو زیادہ پسندیدہ. جیسے آپ دیکھیں کہ قربانی کا گوشت ہے، اگر چاہے تو انسان سارا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرے، یعنی خود استعمال کے لیے رکھے، ایک حصہ دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں یتیموں
مسکینوں کے لیے. تو اسی طرح انسان اپنے مال کے بارے میں بھی کر سکتا ہے کہ خود پر، قریبی رشتہ داروں پر، پھر دور کے رشتہ داروں پر، مہمانوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، ہمسایوں کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد باقی تمام جو فقراء اور غریب لوگ ہیں ان کا بھی اس کے مال میں حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت بات جس میں ہمیں دینے کا موٹیویٹ کیا گیا دینے کے لیے، حدیث کے دوسرے حصے سے میں آپ سے ایک پہلو پر چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. تو بعض اوقات ہم بدلہ تو نہیں لیتے لیکن ہمارے دل میں اس شخص کے لیے کچھ زیادہ اچھے جذبات بھی نہیں ہوتے، یا یہ کہ ہمارا موڈ تھوڑا اس سے آف رہتا ہے. تو معاف کرنے میں کیا چیز شامل ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ جواباً وہ سلوک نہ کرے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برائیاں ادھر ادھر نہ کرتا پھرے. تیسری بات یہ ہے کہ بدلہ نہ لے اس سے. تو یہ تمام چیزیں معاف کرنے میں آتی ہیں. جہاں تک دل کے احساسات اور جذبات کا تعلق، تو قدرتی بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے. بعض لوگ اپنے ایموشنز پہ جلد قابو پا لیتے ہیں، بعض لوگوں کو اور ٹائم لگتا ہے، اور دل کے معاملات پہ بعض اوقات اختیار بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا کرتا رہے، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں آتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور احسان کیا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ اس کے ساتھ پھر خوبصورت معاملہ کریں. ایک اور بات جو کہ حدیث کے تیسرے حصے سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں. تو تواضع یا عاجزی اور مسکینی میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور عاجزی انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم نہیں کرتی، لیکن بنیادی طور پر اس میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتا، یا دوسرے کو دبا کے نہیں رکھتا، یا دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا. اور مسکینی یہ ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے. تو کمزور ظاہر کرنا بھی مراد نہیں یہاں، اور دوسرے کے اوپر اپنا رعب جمانا بھی مقصود نہیں. مراد یہ ہے کہ انسان ایک معاملہ کرتے ہوئے ایک شریفانہ معاملہ کرے، اور ان دو انتہاؤں کے بیچ میں اعتدال میں رہے، احسن طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے رویے، اپنی گفتگو، اپنی آواز، اپنے طور طریقے میں دوسرے کے ساتھ ایک شریفانہ معاملہ اختیار کرے، نہ تو دوسرے کے سامنے ذلیل پڑ جائے اور نہ ہی دوسرے کے سامنے تکبر اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے. تواضع کے سلسلے میں میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آ رہا تھا کہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے، اتھارٹی رکھتے ہوئے، اور پھر ایک بہترین پرسنالٹی جو ان کی نظر آتی ہے، اس کے باوجود وہ ایک تواضع بھی اختیار کرنے والے تھے. کہ ایک شخص نے جب ان سے کہا تھا کہ اے عمر ڈرو اللہ سے، تو انہوں نے اپنا گال جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا تھا. تو اس میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تواضع کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ایک ہمبلنس ہونی چاہیے انسان کے اندر، اتھارٹی رکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ عاجزی کا مظاہرہ کرے. کیا یہی اس سے مراد ہے؟ جی ہاں، یہی اس سے مراد ہے کہ ایک انسان اس طرح کا رویہ دوسرے کے ساتھ رکھے کہ دوسرا کھل کر اپنی بات کر سکے. یعنی دو افراد کے درمیان معاملے میں کوئی دیوار حائل نہ ہو یا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. انسان دوسرے کو اپنی بات کنوے بھی کر سکے اور دوسرے کی سننے کا حوصلہ بھی ہو، اور آپس کا ایک خوبصورت تعلق بھی ہو. یعنی اس میں اگر دوسرا حق پر ہے تو اعتراف بھی ہو اس کی سچائی کا، دوسرے کی خوبی کا، یعنی دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کا بھی حوصلہ ہو. اور جب انسان عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے تو یقینی طور پر اس میں صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی خوبی اور بھلائی نظر آتی ہے. اور پھر جب انسان اپنے سے زیادہ بہتر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا اعتراف بھی خوشی سے کر سکتا ہے. اسی کو بات کو تھوڑا سا اور مزید وضاحت آپ سے چاہنے کے لیے وہ یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تواضع جو ہے اٹس ناٹ اونلی دا سپرفیشل کائنڈ آف جیسچرز، رادر اٹ از جو کہ دل کا معاملہ ہے، کہ دل آپ کا جو ہے وہ دوسروں کو اسپیس دینے میں تاکہ وہ بھی اپنی بات کہہ سکیں اور آپ اپنی بھی بات کہہ سکیں. کچھ اس طرح کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. تو کیا اس پر آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہی ہے اس کا مطلب؟ یہی اس سے مراد ہے کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو خوف زدہ نہ کرے یا دوسروں کو اپنے سے دور نہ کرے، یعنی ان کو قریب آنے سے نہ روکے. یعنی ایک حدود کے اندر، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے
اس طرح کا رویہ رکھے کہ جس میں بغیر کسی پیچیدگی کے نارمل طریقے سے انسان اپنی بات پہنچا بھی سکے اور دوسرے کی سن بھی سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.